سورہ فلق کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس صورت میں اللہ سے پناہ مانگنے میں اس کے اندر کیا احکام ہے؟ ڈسکلیمر کے طور پہ اس کو سمجھ لیں کہ میں یہ بالکل کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا میں کوئی ورد وظیفہ بتاؤں گا یا ایسے کہوں گا کہ جی یہ جادو کا ٹکڑا یہ پڑھ لیں ایسے کر لیں تو معذرت ہے. یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے نزول کی جو پس منظر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جادو سے، کہانت سے، مادی اربوں سے اس نور خدا کو بجھانا شروع کر دیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ انہوں نے سرکار پہ جادو کیا. سر بیسیکلی آیت تطہیر جو ہے یہ تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، تو اس کا سورہ فلق کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ آیات تطہیر میں جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا آپ کو اللہ نے پاکیزہ کر دیا. جادو کیا ہے؟ بیسیکلی ناپاکی ہے نا، شیطانی حربوں سے ہی تو اس کو کیا جا سکتا ہے. وہ ناپاکی کیسے اس نور کا احاطہ کر لے گی، کیسے اس قلب مطہر پہ اثر کر لے گی جس کے اندر قرآن پاک کا اصل نور ہے. رات اور مائکرو بایولوجیکل خطرات کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے، تو ان دونوں میں کیا ریلیونس ہے؟ آج جدید سائنس کیا کہتی ہے کہ 85% پوری کائنات میں ڈارک میٹر ہے، صرف 15% روشنی ہے، لیکن وہ 15% روشنی پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. دس از ناٹ اے کو انسیڈنس کہ آپ کے اس جو دھاڑ جس کے اندر آپ کے میجر آرگنز ہیں اس کے اللہ نے 5 چیزیں، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں اور 1 سر، 5 اس 5 کو سمجھیے. اور جیسے ہی 5 کے ساتھ ایک توحید کا ملتا ہے تو 6 ہو جاتا ہے. 15% نور. حسد، کینہ، بغض، اس کے بارے میں سورہ فلق ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے؟ 90% وہ کیس آتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوتی وہ نظر ہے. 90% وہ کیس ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ اورا کام نہیں کر رہا ہوتا اور دنیا اس کو جادو سمجھ رہی ہوتی. حالانکہ جادو اب اتنا بھی کامن نہیں ہو گیا کہ سارے بندیاں نہیں ہو جائے. منفی طاقتیں اتنی تگڑی نہیں ہو سکتی کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جائیں. میں لوگوں کو یہی تو سمجھاتا ہوں. کیا سورہ فلق صرف ایک دعا ہے یا ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ایک پیغام بھی؟ اور سورہ فلق ہمیں جادو، حسد اور اندھیری رات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا سکھاتا ہے؟ کیا جدید سائنس اور سورہ فلق کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ آئیے آج کی اس ایپیسوڈ میں ان تمام سوالوں کے جواب سید حیدر جعفری صاحب سے جانتے ہیں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی دیجیے گا. سر تفسیر قرآن کے ایک نئے ایپیسوڈ اور قرآن پاک کی 113ویں صورت سورہ فلق پہ آج ہم بات کرتے ہیں. میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس صورت میں اللہ سے پناہ مانگنے میں اس کے اندر کیا احکام ہے؟ دیکھیں بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا مکمل ادراک اللہ جانے اور اس کے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. ہر انسان اپنے علم، اپنے جو ہے وہ گیون نالج، گیون بائی دا گاڈ، یعنی جیسے فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے جس کے مطلب کہ جس کے اوپر ہم کوئی بڑائی کر سکیں. اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. تو میں بھی اللہ کو جو ہے وہ سجدے میں یہی کہتا ہوں کہ مالک میری تو کوئی اوقات ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، تیری مہربانی ہے، اگر تو کام کروانا چاہتا ہے تو کروا لے، اس کی مرضی. یہ جو تفسیر قرآن کا جو میں نے آپ کے ساتھ ایک سیکوینس شروع کیا ہے، بلکہ آپ کی مہربانی ہے آپ نے اس کو شروع کیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ایٹرنٹی تک کی کتاب ہے. قرآن پاک ایک خاص وقت کی، خاص جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کی کتاب نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین ہے، جیسے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اسی طرح کتاب اللہ جو ہے یہ بھی کتاب العالمین ہے، کسی ایک دور کے لیے نہیں. اور کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جو میں نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ بالکل پکی بات ہے. کوئی بندہ میرے سمیت، میں تو بخیر بالکل ہی کچھ نہیں، آپ سمجھیں نا کہ علم ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں سے سوائے رسالت مآب اور
جو ہے وہ کوئی اور بندہ ایسا ہے ہی نہیں سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے علاوہ کہ جو یہ کہے کہ سارے کا سارا علم میرے پاس ہے. آپ نے کہا نا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وہ علی بابو، مولا میر کائنات امام علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. تو ہمیں جہاں تو دروازے سے جانا پڑے گا. اس شہر میں داخل ہوں گے تو کوئی چیز ملے گی، ورنہ نہیں. پھر یہاں پہ ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کو یہیں روکیے کہ قرآن پاک ایک ایسی ایٹرنیٹی کی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں جس کے اصل متن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک بہت مشہور سینٹ گزرے ہیں، حافظ صاحب بسی شریف والے. حضور بابا فرید کے روضہ مطہر کے اندر ان کا جو ہے وہ مزار ہے، اور وہیں ان کا ایک حجرہ بھی ہے. ان کی ایک عادت تھی جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے سامنے قرآن پاک ہمیشہ کھلا ہوتا تھا. وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، قرآن پاک کی بات کرتے تھے، قرآن پاک کا علم دیتے تھے قرآن پاک سے ہی. یعنی قرآن پاک سے اگر کوئی شدید محبت میں نے اپنی زندگی میں کہیں دیکھی ہے، بہت سارے لوگوں میں، لیکن حافظ صاحب کے اندر وہ اس کا ایک علیحدہ ایک چیپٹر تھا. حافظ صاحب سے کسی کے بندے نے پوچھا کہ حافظ صاحب قرآن پاک کی بہت سی تفسیریں ہیں، کسی نے یہ لکھا ہے، کسی نے یہ لکھا ہے، صحیح کون سی ہے؟ یعنی ایک ہی آیت ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، تو اس میں سے صحیح کون سی؟ عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ قرآن پاک بند کرتے، لیکن انہوں نے اس وقت قرآن پاک بند کیا. حافظ صاحب نے جب وہ مولانا روم کا شعر پوچھا نا، لوگوں کو پھر مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اے بندے دا کلام سی، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ. ਇਸਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਵਾਹ! قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے نور کا مرجر ہے. جس رب نے یہ کتاب بھیجی ہے وہ رب العالمین ہے، جس کے لیے آئی ہے وہ رحمت للعالمین ہے. تو رب العالمین جانے یا رحمت للعالمین جانے، ہم تو صرف اس سمندر میں سے ایک آدھ کوئی قطرہ لے کے تو اس کے اوپر اپنی کوئی علمیت کا جو ہے وہ بھار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے. اور جہاں تک یہ بات ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن پاک کی آخری 11 آیات، میں اس وقت صرف فلق کی بات کروں گا، لیکن چونکہ فلق کے ساتھ سورہ ناس جڑی ہوئی ہے تو ضمناً اس کا ذکر کروں گا. سورہ ناس کے اندر ایک اور بہت بڑی ڈائمنشن ہے، میں اس کے اوپر علیحدہ جو ہے بالکل اگلی ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ سورہ ناس کے اوپر بات کروں. سورہ فلق، بلکہ سورہ فلق سے بھی پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو کہتے ہیں معوذتین، جو ہے نا اللہ کی پناہ مانگنے والی دو صورتیں ہیں. تعوذ کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معوذتین یعنی دو جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگنے والی چیزیں. معوذتین جو ہے یہ بیسیکلی اس کی 11 آیات ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ کوئی جادو، حسیب، ان کی چیزوں کے لیے عام لوگ اس کو ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن میں نے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا اتنی بڑی کائنات میں قرآن پاک اتنا بڑا شاہکار صرف یہ جادو کے لیے آیا تھا؟ تو میں نے اس کے اوپر کچھ بات سمجھنے کی کوشش کی. تو میں اب جو اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہے، تھوڑی سی سائنٹیفک ہے، علم اعداد کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں، لیکن میں اس کی ایک اور ڈائمنشن جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس ویڈیو میں یعنی اس میں جو تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں میں بالکل ڈسکلیمر کے طور پہ اس کو سمجھ لیں کہ میں یہ بالکل کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں کوئی ورد وظیفہ بتاؤں گا یا ایسے کہوں گا کہ جی یہ جادو کا ٹوڑا یہ پڑھ لیں ایسے کر لیں تو معذرت ہے، یہیں ویڈیو چھوڑ دیں.
یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر سکتے ہیں تو اوقات ہی نہیں ہوتی میرے سمیت کسی کی نہیں ہوتی, سوائے سرکار کی یا ان کی جو سرکار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. کوشش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کوشش کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی, اس کی ڈائمینشنز کو, نئی ڈائمینشنز کو سمجھنے کی. کیونکہ سرکار ختمیہ مرتبت نے جب 7 بطون کا ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کے 7 بطن ہیں, ہر بطن کی اپنی ڈائمینشن. جیسے وہ لٹمس پیپر ہوتا ہے, وہ ایسڈ میں ڈالیں تو اس کا کلر اور ہوتا ہے, بیسز میں ڈالیں تو اور کلر ہوتا ہے, سالٹس میں ڈالیں تو اور کلر ہوتا وہ ایک ہی پیپر ہے, اس کی ڈائمینشنز. اسی طرح قرآن پاک جس قالب میں ڈھلتا ہے اس قالب میں اس کی عقل, فہم, فراست کے مطابق اس کو آنسر کر دیتا ہے. جواب سارے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی اپنی ڈائمینشنز کے مطابق. اس کو سمجھیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں یہ جو تفسیر شروع کی ہے اللہ توفیق دے دے, کیونکہ میں اس کو پہلے سورہ فاتحہ کی, اب سورہ فلق اور سورہ ناس پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو نا اس کے ٹاپکس یا اس کی ضرورت کے حساب سے, اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو جو ہے وہ بتا سکوں. یعنی میں چاہتا تو الف لام میم کے بعد جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کرتا, لیکن میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بے ترتیب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کو اس طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے شاید میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سمجھ آئی ہے. اور میں عام سا آدمی ہوں, میں بار بار کہتا ہوں مجھے فالو کرنے کی بالکل 100% ضرورت نہیں ہے. اللہ نے عقل دی, شعور دیا, آپ کو جو ہے وہ وجدان دیا, اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے, فحل میں مدکر, کوئی ہے جو سوچے سمجھے. تو میں صرف وہ سوچ کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس کی جس ڈائمینشن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو سورہ فلق جو ہے نا وہ قرآن پاک کی وہ جو رمزیت ہے نا اس کی معراج کا نام ہے. قرآن پاک کی ایک ایک صورت, ایک ایک آیت, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ کائنات میں سب سے انمول ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن سورہ فلق اسی رمزیت کا مہر منیر کہہ لیں, ایک چمکدار چاند ہے جس کو کھولتے جائیں. جب میں اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھا آج سے کئی سال پہلے, تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو انسان کے اندر ظلمت کی شب ہے نا, اس کو چیر کے نئی صبح اگر پیدا کرنی ہے نا تو سورہ فلق اور سورہ ناس, دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے نہیں میں کر سکتا کہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آئی بھی اکٹھی تھی, قرآن پاک کی یہ آخری 11 آیات اکٹھی آئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد جو ہے نا وہ جو ہے وہ آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور مجھے کیا سمجھ آتا ہے. بالکل ضروری نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مت مانیے میری بات, لیکن کم از کم آنکھیں کھول کے ایک دفعہ دیکھ ضرور لیں کہ یہ جا کس طرف رہا ہے. یہ صورت ربوبیت کے ساتھ ساتھ عبودیت سے جڑی ہوئی ہے, یعنی رب اور بندے سے, یعنی عبد اور معبود سے جڑی ہوئی صورت ہے. اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے نا, یعنی بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن, یعنی جب بچے کو ڈر لگتا ہے وہ کیا کہتا ہے, امی جی, ماں کی گود میں چھپتا ہے. بالکل. اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بندے کو کہتا ہے نا, آ جا, میں تیرا رب ہوں, میں تجھے بچاؤں گا, میں تجھے جو کچھ کہے گا دوں گا, جو کچھ کہے گا کروں گا, کہ صرف یہ میری باتیں تو نے یہ والی مان لے. جیسے ماں بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ کر لو, چلو امتحان میں پاس ہو گئے نا تو تمہیں یہ گفٹ ملے گا. واہ. تو اللہ بھی بندے کو یہی کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی پناہ میں دیتا ہوں, ذرا یہ 2-4 چیزیں کر لے. یہ جو صورت ہے نا یہ اس رشتے کو بہت خوبصورت ڈیفائن کرتی ہے اور بہت بہت خوبصورت ہے. اس کے اندر بڑی ڈائمینشنز ہیں. سر آگے چلتے ہیں, اس خوبصورت صورت کا, اس کے نزول کی جو پس منظر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ضرور اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی.
اس کے پس منظر کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، حالانکہ کچھ چیزوں کے اوپر میرا ایمان، میں کسی کے بڑے، ظاہر سی بات ہے کتابیں بہت بڑے لوگوں نے لکھی ہیں، میں عام سا آدمی ہوں، میں ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، لیکن مجھے بھی تو اللہ نے کوئی عقل دی ہے نا، تو کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں میں اس کے اوپر بات کروں گا، اور کچھ چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے تنگ ہو گئے نا، انہوں نے کوشش کیا کہ آخری حد تک جا کے تو یہ جو اسلام اور دین اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جو نور پھیل رہا ہے دنیا میں، اس کو روکا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جادو سے، کہانت سے، مادی اربوں سے اس نور خدا کو بجھانا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ انہوں نے سرکار پہ جادو کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے اوپر جادو ہو گیا، سرکار کو بخار ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ صورت جو ہے یہ اس سچویشن میں اللہ نے نازل کی، اور جب یہ صورتیں دونوں اکٹھی آئیں تو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت اصل میں ہے کیا؟ میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں جی۔ یہ صورت بیسیکلی تاریکیوں میں روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو کیا ایک طرف صرف آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میرا ایمان مجھے اس بات کو سوچنے بھی نہیں دیتا، لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی سفلی طاقت، دنیا کی کوئی جادوئی طاقت، دنیا کا کوئی جادو بیسیکلی ہے کیا؟ اللہ کے سوا باقی نیگیٹو طاقتوں سے، شیطانی طاقتوں سے اپنے کسی کام کے لیے مدد مانگنا۔ بالکل جادو کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہی ہے۔ کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی دیگر جو ہے وہ شیطانی یا کوئی بھی طاقتوں سے مدد مانگنا اپنے کسی کام کے لیے اور اس کو کرنا، وہ جادو ہے، اس کی ڈیفینیشن مین بنتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی سفلی شیطانی طاقت اتنی تگڑی ہو سکتی ہے کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر ہاتھ ڈالے؟ بالکل بالکل۔ اندھیرا اتنا تکڑا ہو سکتا ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے؟ پھر یہ ہوا کیا؟ پھر یہ ڈائمینشن کیا ہے؟ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ذرا تھوڑا سا کہ کیا جو ہے اس تاریک ماحول میں ہوا کیا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوتی ہے؟ یہ 7 ہجری میں نازل ہوتی ہے۔ 7 ہجری میں ہوا کیا؟ خیبر کے بعد جو ہے یہودیوں میں سے ایک خاتون نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ زہر جو ہے اس کا اثر ہوا۔ اب سمجھیے 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں نبیوں میں اور جو ہے وہ اہل بیت میں اور ائمہ طاہرین میں 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں جتنے نبی ہوئے ہیں سب میں۔ ایک ان کا روحانی اسپیکٹ، نبوت کی روشنی، اللہ کا نور، اللہ کا کرم جو ان کے اندر، ان کی روح کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ایک دوسرا، اسی اللہ کے نور کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ان کی بشریت کے تقاضے، یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ اولو خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، ٹھیک ہے؟ انا و علی میں نور واحد۔ اللہ خود فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، کہ آپ کو سرکار نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، کائنات کی پیٹنشپ سرکار کے ہاتھ میں، یہ تو ہے سرکار کا نور، لیکن آپ کا جسمانی تقاضے بھی تو ہیں۔ طائف میں جب لوگوں نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تو آپ کے جسم اطہر سے بشری تقاضوں کی وجہ سے خون تو نکلا، درد کا احساس تو ہوا ہوگا نا،
ٹھیک ہے، دندان مبارک وہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے خون تو نکلا نا، بشری تقاضے تو تھے نا، روحانیت اور بشریت ان دونوں کا امتزاج ہے رسالت مآب۔ زہر دیا گیا تھا نبوت کے نور کو بجھانے کے لیے، لیکن کس راستے سے؟ جسمانی طریقے سے۔ اس زہر کا اثر جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین پہ ہوتا ہے اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کو بخار ہوتا ہے، تو دنیا نے اس بخار کو جادو کی وجہ سے سمجھا، جبکہ میرا ایمان مجھے یہ بات ماننے ہی نہیں دیتا کہ جادو کی وجہ سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مغلوب ہو گئے۔ میرا ایمان مجھے یہ مان نہیں دیتا۔ ہر بندہ اپنے ایمان میں اپنے آپ کو سوچے، جو دل کرتا ہے مان لے۔ میرا کام بتانا ہے، میرا کام منانا نہیں ہے، میرا کام صرف سمجھانا ہے، بتانا نہیں ہے۔ میں بس اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، ماننا نہ ماننا اپنی مرضی سے ہے۔ آپ اس کو سمجھیے کہ یہ آیت میں اللہ کہتا کیا ہے۔ اس میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ صورت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ٹھیک ہے، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اس سے، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 5 آیتیں، ٹوٹل 5، سورہ ناس کی 6 ہیں۔ میں آگے چل کے جب نمبرز کی بات کرتا ہوں نا، تو میں آپ کو اس نمبرز میں سمجھاتا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، مجھے جس طرح سمجھ آتی ہیں۔ یہ 5 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ شروع اللہ کہاں سے کرتا ہے؟ کل کا ترجمہ پہلے سمجھانا چاہوں گا، سمجھیے۔ یعنی اللہ بات کرتا ہے سرکار ختمی، کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس۔ یعنی کل والی کتنی ہی آیات ہیں۔ تو بات سمجھیے، یہ کل میں کل کا کل راز ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کہتا نا کل، اللہ مالک ہے نا، اللہ کل شین قدیر ہے نا، کردگار ہے نا، رب ہے نا، سب کو پیدا کرنے والا ہے نا، سب کو بنانے والا ہے نا، معبود حقیقی ازلی اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ کون کہہ کہ پوری کائنات کو ود آل اٹس پروز اینڈ کونز تخلیق کر سکتا ہے۔ تو پھر کبھی دھیان سے کوئی تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ پھر وہ کل کیوں کہتا ہے، یہ کیوں کہتا ہے سرکار کو کہ آپ کہہ دیں، یہ کیوں کہتا ہے سرکار آپ کہہ دیں؟ یعنی اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ سورہ ملک میں کہتا ہے نا کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا اس لیے کہ ہم یہ جان لیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے۔ ہم نے زندگی کو موت کو تخلیق کیا، زندگی اور موت کا مالک تو وہ ہے، بے شک۔ وہ کون کہہ کے زندگی دے سکتا ہے، کون کہہ کے موت بھی دے سکتا تھا۔ موت کا فرشتہ کیوں بنایا اس نے؟ واہ بھائی اسرائیل کو کیوں بنایا کہ جی موت تم نے دینی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا اللہ نے میڈیم مقرر کیا ہے۔ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن، کہ جب وہ کوئی سی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کہہ کے کائنات کو تخلیق کرنے پہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، یعنی بارش کے لیے بادلوں کا وسیلہ کیوں بناتا ہے؟ ہو جا کیوں نہیں ہوتی؟ جب تک آپ امر اور تخلیق کا جو ہے وہ فرق نہیں سمجھتے، یعنی وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جو کہتا ہے ہو جا، پھر وہی رب قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ تخلیق اور ہے، امر اور ہے۔ امر اور تخلیق کے ملنے کا نام زندگی ہے۔
یعنی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا سن لی، ہم تمہیں اولاد دیں گے، یہ ہو گیا امر، تمہیں دیں گے، اللہ نے طے کر لیا۔ اب دیں گے کیسے؟ آپ کو ایک خاص وسیلے سے شادی ہوگی اور پھر اولاد ملے گی، تخلیق کا پروسیس ہے۔ بے شک۔ اب جیسے میں نے قرآن پاک کی پہلی ایپیسوڈ سرکار اور قرآن پاک کا، کہ قرآن پاک ایک ہائی ڈینسٹی کی چیز ہے، ہائی اینڈ کی انرجی جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں ایسا نور ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس ہائی ڈینسٹی کو لو ڈینسٹی میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم تک پہنچا دیتا ہے، جو ہم اس کو جس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک اللہ کہتا ہے نا کہ ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو کوئی ایسا قلب کائنات میں تھا نا جو اس کائنات سے سب سے زیادہ وسعت رکھتا تھا، جس میں اللہ کا وہ نور سما گیا جو کہیں سما نہیں سکتا تھا۔ اب واپس آتے ہیں، یہ اس لیے تھوڑی سی تمہید بنائی تھی، اس کو سمجھیے۔ وہ کل کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ایک کہ ہم اس انرجی کے سامنے جا ہی نہیں سکتے، اللہ کی اس خاص انرجی کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ فون، یہ لیپ ٹاپس، یہ ہم اس کے اپنے چارجر جو 5 10 واٹ 15 واٹ کے چارجرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہی چارج کریں تو یہ چارج ہوتے ہیں نا، بالکل صحیح۔ ڈائریکٹ 220 پہ لگائیں گے تو فٹافٹ چارج ہونے کی بجائے پھٹ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جب تجلی پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بے ہوش ہو گئے تھے، 70 بندے مر گئے تھے، کوہ طور جو ہے وہ سرما بن گیا تھا، وہاں کوئی ایٹمی حملہ ہوا تھا، بلاسٹک میزائل تھا، کروز میزائل تھا، کیا تھا؟ نور تھا جو اس پہاڑ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی سے برداشت نہیں ہوا۔ اگر اللہ ہم سے بات کر لے، وہ انرجی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم اس بات کو سننے سے پہلے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کا صرف وہ اللہ سامنے ہی آ جائے تو ہم لوگ تو ملیا میٹ ہو چکے ہوں گے اس کی بات سننے ہونے سے پہلے، ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ وسیلہ رکھتا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل کا تعارف کیا ہے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعارف کرا رہا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کہ سرکار کون ہے۔ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میڈیم ہے۔ جیسے میں نے پہلی کہا تھا کہ وہ ہائی ڈینسٹی کی جو انرجی ہے وہ سرکار پہ آتی ہے، جیسے سلسلۃ الجرس کا ذکر کیا تھا، پسینہ آنے کا ذکر کیا تھا وہی کے بعد، اس کے بعد وہی انرجی رسالت مآب کے قلب مطہر کے نور سے نوری ہو کے لو ڈینسٹی میں کنورٹ ہو کے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے دہن اقدس سے باہر نکلتی ہے۔ وہ لو اینڈ انرجی ہمیں ہیل کرتی ہے اگر وہ ہائی اینڈ کی انرجی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پناہ ہو، کوئی چیز ہو، کچھ تمہیں چاہیے ہو، یہ وسیلہ کل کا دے رہا ہوں، اس کو سمجھ لو۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے وسیلے سے میرے پاس آ جاؤ، میں کر دوں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہہ دیجئے فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یہ لوگ جو اللہ کی محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں سرور انبیاء سے، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کہتے ہیں کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ بتا نہیں رہا ہے کہ وسیلہ کون ہے، موت تک کا تو وسیلہ ہے، تو اللہ تک کا وسیلہ نہیں ہے۔ کل وسیلے کا نام ہے، کل اس انرجی کا نام ہے، کل اس میڈیم کا نام ہے، یہ اس انرجی کی طاقت ہے۔ کل کو سمجھ لیں گے تو اعوذ برب الناس یا اعوذ برب الفلق سمجھ آ جائے گا۔
کل کا مطلب یہ ہے کہ اگر شفاعت چاہیے تو وسیلہ سرکار کا، کچھ چاہیے وسیلہ سرکار کا، دین چاہیے وسیلہ سرکار کا، معرفت الہی چاہیے وسیلہ سرکار کا، کچھ چاہیے یعنی کلمہ ہی چاہیے تو وسیلہ سرکار کا۔ لا الہ الا اللہ اکیلا جو ہے وہ تو ایمان کی ضمانت ہی نہیں ہے۔ ایمان کی ضمانت ہے کہ اللہ کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے تو آپ دین میں داخل ہوں گے۔ رسالت مآب کے بغیر تو اللہ منہ نہیں لگاتا، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تو اللہ منہ نہیں لگاتا۔ سمجھیے یہ کل کتنی بڑی طاقت کا نام ہے، یہ کتنے بڑے وسیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی جس طرح علم کا دروازہ ہے وہاں تک جانے سے دروازے میں سے جانا پڑے گا، اس طرح اللہ تک جانے کے لیے مدینۃ العلم کے اندر سے راستہ کھلے گا۔ پہلے مدینۃ العلم یعنی مدینۃ العلم جانے کے لیے باب العلم، باب العلم سے گزریں گے تو مدینۃ العلم، مدینۃ العلم سے معرفت الہی کا دروازہ کھلے گا اور وہاں سے آپ آگے جائیں گے۔ اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے ہم بات کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں واپس اسی صورت کے اوپر کہ اس کے جو لغوی معنی ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر میں جو ہے وہ آگے بتاتا ہوں کہ یہ جو تھا یہ عمل یہ کیا تھا۔ یعنی ابھی اس آیت کو، اس واقعے کو یاد رکھیے گا کہ جس کے بعد یہ قرآن کی آیت اتری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں اس پہلے بھی عرض کی کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو الوہیت سے، اللہ سے، رب سے، کردگار سے جڑی ہوئی کتاب ہے، اسی کا نور ہے، اسی کا پیغام ہے، اسی کا سارا کچھ ہے۔ قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے، ضروری نہیں ہے ہمیں سارا کچھ سمجھ آ جائے، لیکن کوشش کرنے کا حکم ہے نا، سمجھنے کا حکم ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس میں کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کتنا بہت بڑا کچھ ہے۔ اگر یہ صرف جادو کے لیے اتری ہوتی، جادو کے لیے اتری ہوتی تو یہ اتنا بڑا اسپیکٹرم اس کا نہ ہوتا۔ یعنی اللہ جادو کے بارے میں پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام والی جو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، تو اللہ تو موسیٰ کے عصا سے جادوگروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ جبرائیل امین، روح الامین، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تک یہ بات آنے کا مطلب ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مطلب کہ اس بار اللہ کو ٹکر مل گئی۔ جادوگروں نے سب سے پہلے ایمان کیوں آیا جو ہے وہ ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ؟ جادوگروں کو پتہ تھا ہوا کیا ہے۔ جادو ٹوٹ جائے، جادو کے میڈیمز ختم نہیں ہوتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کی وہ رسیاں تک کھالی تھیں جن کو انہوں نے سانپ بنا کے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ جب چیزوں کو ختم کرتا ہے تو اس کے اسباب سمیت تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا اس کا کل اعوذ برب الفلق، پہلی آیت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، کل کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فلک بیسیکلی جو لفظ ہے نا، یہ ہے چیر پھاڑ کے جو ہے وہ کسی چیز کو باہر نکالنے کا آپریشن۔ رب الفلک کہ اندھیرے کا جگر چیر کے صبح کو پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں پہ سمجھیے سورت شروع ہی ہوتی ہے روشنی سے، تو جادو تو نور کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، تو اول خلق اللہ نوری پہ اثر انداز ہو جائے گا، عام چیز ہے، ٹھیک ہے۔
آپ یہ جو ہے کہ کچھ روایات جو کی گئی ہیں، دعوے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جادو کا اثر ہوا تھا. میں بار بار کہتا ہوں میری ذاتی رائے ہے، آپ نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، اٹس آل اپ ٹو یو. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا ایمان اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں یہ بات مان لوں کہ سرکار پہ جادو ہوا تھا. یعنی کوئی بھی شخص، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن کوئی شخص کو تھوڑا سا، جس کا ایمان کو تھوڑا بہت بھی ہو اور قرآن پاک کے علم کو وہ تھوڑا بہت سمجھتا ہو، تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی کہ یار یہ کیسے ہو گیا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کائنات کی ہر مٹیریل نان مٹیریل چیز کے اوپر حاوی ہیں. لو لا کا لما خلقت الافلاق، سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر مٹیریل نان مٹیریل ہر چیز کے اوپر جو پیٹنٹ شپ کا لیبل ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نام. اللہ آیت تطہیر میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر رجس کو آپ سے دور رکھنے کا ارادہ کر لیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ہر رجس سے، رجس کا مطلب صرف یہ ناپاکی نہیں، رجس نیگیٹیوٹی، رجس ہر قسم کی منفی اثرات، رجس ہر قسم کا نقصان دینے والی چیز، ہر رجس سے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، ہر رجس سے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بایولوجیکل شر ہو، کوئی نان بایولوجیکل شر ہو، اس سے اللہ نے سرکار اور اہل بیت کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے. سورہ فلق میں اس کا ایک جو ہے ایک اسپیکٹ ہے، اور اس کو ہم جو ہے نا وہ عام لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سر بیسیکلی آیت تطہیر جو ہے یہ تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، تو اس کا سورہ فلق کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں میں اسی طرف ہی تو آ رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان اس کتاب میں موجود ہے نا، جس کے بالکل فرسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، بے شک کہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اور آیات تطہیر میں جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کو اللہ نے پاکیزہ کر دیا تو ہر رجس سے، ٹھیک ہے، تو اب وہ رجس جو ہے، جادو کیا ہے؟ بیسیکلی ناپاکی ہے نا، شیطانی حربوں سے ہی تو اس کو کیا جا سکتا ہے. وہ ناپاکی کیسے اس نور کا احاطہ کر لے گی، کیسے اس قلب مطہر پہ اثر کر لے گی جس کے اندر قرآن پاک کا اصل نور ہے؟ بے شک. کیسے اس جو ہے وہ جسم مطہر کا ہی احاطہ کر لے گی جس کے اندر جو ہے وہ لوح محفوظ کا نور ہے، جس کے قلب مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا. عمومی روایت یہ ہے نا کہ جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اس کے سینے میں اللہ کا نور ہے، تو وہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں کی شفاعت بھی کر لے گا. عام حافظ کا یہ مقام ہے. تو جس کی وجہ سے قرآن ہے، جس کی وجہ سے دین ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز ہے، اس ذات مطہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سوچتے کیا ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی جو ہے مادی روحانی کثافت جو ہے وہ اٹھے گی اور سرکار پہ پڑ جائے گی؟ اور جس عظیم ترین ہستی کے جس کا سایہ زمین پہ پڑنے اللہ نے نہیں دیا، سبحان اللہ، سبحان. ان کے اوپر جادو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سمجھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا فزیکل امپیکٹ اور ہے، اس کا میٹا فزیکل امپیکٹ اور ہے. یعنی آپ سمجھے نا کہ اس مطلق نور جو ہے اس کا احاطہ کیا ہے، کہ یہ منفی کائنات کی کوئی بھی لہریں، کوئی بھی منفی نیگیٹو انرجی، چاہے وہ مٹیریل ہو نان مٹیریل ہو امپیکٹ ہو، وہ سرکار کے قریب نہیں آ سکتی. تو پھر آئے گی کیا چیز جو سرکار کے اوپر اثر کرے گی؟ وہ جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آیت اس وقت اتری ہے خیبر کے بعد، جب اس نے آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، آپ کے ظاہری جسم کے اوپر امپیکٹ ہوا. حالانکہ یہ صورت اس سے بہت بیونڈ ہے، لیکن
چونکہ اللہ کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے شدید محبت ہے، شدید محبت ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، یعنی طائف والوں نے جب پتھر مارے، فرشتے آئے تھے نا عذاب لے کے، اور خود ہی آ گئے تھے کہ اللہ نے بھیجے تھے، فرشتوں نے آ کے کہا کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے ان سب کو تباہ کرنا، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سب کو تباہ کرنا ہے۔ فرشتے عذاب کے آئے تھے نا جبرائیل امین کی سرکردگی میں، پھر سرکار نے کیا کہا، یعنی کہاں کہاں رحمت للعالمین کا شکریہ ادا کریں گے۔ سرکار نے کیا کہا کہ ان کی اولادوں میں بھی مومن پیدا ہوں گے، عذاب روک لیا گیا۔ اب ذرا ایک چیز سمجھیے، میں اس کے اوپر پھر کسی دن بات کروں گا، اگلی قرآن پاک کی آیات جس میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی ایسے ہی صرف ایک ایسپیکٹ کے طور پر، عذاب جب کسی نبی کی امت کے اوپر اترتا ہے تو جہاں جہاں اس نبی کی حکومت ہوتی ہے، جہاں جہاں اس کی امت ہوتی ہے، سب پہ امپیکٹ آتا ہے۔ جس دور کے لیے اس نبی کی حکومت ہوتی ہے وہاں وہاں تک امپیکٹ آتا ہے۔ بالکل۔ حضرت عاد کی، سمود کی، صالح کی قومیں غرق ہوئیں، حضرت شعیب کی قوم غرق ہوئی، تو جہاں جہاں تک حضرت لوط کی قوم غرق ہوئی، جہاں جہاں تک ان کی نبوت کی جورسپروڈنس تھی، وہاں وہاں تک اس کا امپیکٹ آتا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جورسپروڈنس سمجھتے ہیں آپ؟ اول سے آخر تک، ٹھیک ہے، کون سے لے کے عبدالآباد تک سرکار ختمی مرتبت، رب العالمین سے رحمت للعالمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سرکار کا ہے، جو کچھ بھی ہے سرکار کا ہے۔ اگر عذاب اترتا ہے، ایک وقت کے لیے اترتا، ایک شہر کے لیے اترتا، ایک علاقے کے لیے اترتا، یا سب کے لیے اترتا، سب کے لیے اللہ کا فیصلہ یہی، فطرت الہی جس فطرت کے خلاف اللہ کرتا نہیں ہے، اس فطرت الہی کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ سرکار ختمی مرتبت کی امت پہ اگر عذاب اترے گا تو سب کے لیے اترے گا۔ سب کے لیے اترے گا۔ فرشتے سب کے لیے لے کے آئے تھے۔ سرکار نے کیا کہا کہ ان کی اولادوں میں بھی مومن ہوں گے، یعنی بنی نوع انسان کے اندر جہاں جہاں مومن تھے، جن کی اولادوں میں سے مومنین نے آنا تھا، عذاب وہیں رک کے انتظار کر رہا ہے۔ جب تک یہ مومن نہیں آئیں گے عذاب اپنا راستہ نہیں لے گا۔ سورہ قیامت کی بات کروں گا نا تو پھر آپ کو اس بارے میں بات کروں گا کہ وہ عذاب جو رکا ہوا ہے نا، اس کا نام قیامت ہے، اس کا نام قیامت ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہوا ہے اور اللہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ اللہ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا، جو تبدیل نہیں کرتا نا اپنے کلمات کو، اس نے فیصلہ سنا دیا ہوا ہے۔ سرکار کی رحمت للعالمین نے اس کو روک دیا ہوا ہے۔ سرکار کا کہاں کہاں شکریہ ادا کریں گے، پھر اس صورت پہ آئیں گے۔ ابھی اگر ادھر چلے گئے نا تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اب سمجھیں کہ سرکار کو اللہ نے کیا کہا کہ آپ کہہ دیجئے، سرکار کو نہیں کہا، ہم سب کو کہا ہے، سرکار کو ضرورت نہیں ہے، سرکار کے وسیلے سے ہم تک پیغام آیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی، فلک کے رب کی پناہ میں بھیجو، اس میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے، تمام مخلوقوں کے شر سے، جتنی تخلیق کی گئی ہیں، شیطان بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، شیطان بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، ہر مخلوق کے شر سے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو تھوڑی سی بھی خیر کرے گا اس کو پالے گا، جو تھوڑے سا بھی شر کرے گا اس کو پالے گا۔ شر کو ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کے جب میں عددی باتیں کرتا ہوں نا تو میں آپ کو شر سمجھاؤں گا کہ شر ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب کل ما خلق، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس میں جنات ہیں، اس میں جادو ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں ہر نیگیٹو امپیکٹ ہے، اس میں باڈی اورا کی تباہی ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے، صرف جادو نہیں، سب کچھ
یعنی جیسے جیسے لوگ ہوں گے، جیسے جیسے ان کو پرابلمز ہوں گی، جس لیول پہ ہوں گے، اس لیول کا علاج یہ کمپریہنسو میڈیسن ہے. سورہ فلق، یہ پورا قرآن ہی الٹیمیٹ ریمیڈی یہ ہے، الٹیمیٹ ریمیڈی یہ ہے، کیونکہ الٹیمیٹ رب وہ ہے، الٹیمیٹ رسول سرکار ختمی مرتبت ہے، تو الٹیمیٹ ریمیڈی قرآن پاک ہے. یہ آیت ان تمام نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے خطرات سے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو بھی ظاہری باطنی بگاڑ کر سکتے ہیں اس سے پناہ میں رکھتی ہے. شر سے مراد بیسیکلی بگاڑ ہے نا، نظام قدرت کا توازن ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ہر طرح کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جن انسانوں نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو نقصان دیا، یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو سرکار اور ان کے گھر سے دشمنی کرتے ہیں. سب کے لیے، سب کو اپنے اپنے سیکوینس میں. اگلی آیت کو اس سے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، آپ کو اس کے سیکوینس سمجھ آ جائے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے. غاسق کہتے ہیں شدید ترین تاریکی والی رات. اندھیرا جب اذا وقب، جب وہ مکمل طور پہ چھا جائے، جب پوری تاریکی ہو جائے، تو اندھیری رات کے اس شر سے، یعنی ایک طرف اللہ پہلے ہی وہ لفظ یوز کرتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں اندھیری رات، تاریک رات، چاند والی رات نہیں جس میں چاند اور ستارے نہیں ہوتے، اندھیرا ہوتا ہے اس رات جو ہے اس میں. اور اس وقت میں جب اندھیرا مکمل طور پہ چھا جائے، یعنی اس وقت جب پازیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جائے اور نیگیٹیوٹی پوری طرح سے حاوی ہو جائے، جدید سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں. اس صورت میں رات اور مائکرو بایولوجیکل خطرات کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے، تو ان دونوں میں کیا ریلیونس ہے؟ بہت بڑی ریلیونس ہے سر، بہت بڑی ریلیونس ہے. جب یہ اندھیرا چھاتا ہے، کبھی آپ سمجھیے، یعنی بایولوجیکل چیزیں چاہے پازیٹیو ہوں چاہے نیگیٹیو ہوں، اندھیرے میں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی آپ سمجھیں نا کہ جتنے ریچولز ہوتے ہیں جنات کے، حاضری کے، امزاد کے، یہ سارے رات میں زیادہ ہوتے ہیں. راتوں کو پڑھائی ہوتی ہے، رات بہت اہم ہے. پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں کا تعلق رات سے ہے. یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں خاص طور پہ اندھیرے اچھا کے شر اب سے آپ بتایا. سمجھیں، جراثیم کی بات کریں، بایولوجیکل کی بات کرتے ہیں، جراثیم ہوں، وائرسز ہوں، یہ جب پنپتے ہیں تو یہ اندھیروں میں ان کی افزائش زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر کوئی روشنی اور لائٹ تھوڑی ہوتی ہے، تو اندھیرے میں ہوتا ہے. جڑیں زمین کے اندر اندھیروں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اندھیرا جو ہے نا، یہ بلکہ نور کی افزائش بھی اندھیروں میں ہی ہوتی ہے. اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور ہم نے پانی میں سے خشکی کو ابارا، ٹھیک ہے. اولو خلق اللہ نوری، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا، کنتو کنزن مخفیہ تھا، اس وقت سب سے پہلے کیا اللہ نے کیا؟ روشنی. اور وہ روشنی، یعنی کائنات کا آغاز کس سے شروع ہوتا ہے؟ ایک روشنی، کہ سب سے پہلے وہ روشنی جسے دنیا بگ بینگ تھیوری کہتی ہے. یعنی اس ایرپشن سے، اس نور سے کائنات خلق کی گئی، روشنی، ٹھیک ہے. اب سمجھیے کہ یہ جو نور کی افزائش ہے اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، آج جدید سائنس کیا کہتی ہے کہ 85% پوری کائنات میں ڈارک میٹر ہے، صرف 15% روشنی ہے. لیکن وہ 15% روشنی پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. 15 کو بھی سمجھیے، 15% کیا، یہ ایسے ہی نہیں ہے. میں نمبرز کا آدمی ہوں، میں نے تھوڑا سا نمبرز پڑھے ہوئے ہیں، اس کو صرف ایسی ضمناً بتاتا ہوں، آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. میں نے آپ کو ایک بات بہت جگہ کہی کہ جہاں بھی اللہ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نور مرج کرے گا، آپس میں ایک دوسرے سے مل کے کوئی کام کرے گا، وہاں 5 ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کے نمبر اعداد ہیں 66، 6 اور 6 12، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر ہے 92، 9 اور 2 11، 11 اور 12 کو جمع کریں 23، 2 + 3 = 5، 5 ہر وہ جگہ ہوگا. یعنی انسان اللہ نے بنایا نا، اپنی جو ہے وہ تخلیق کا شاہکار،
ٹھیک ہے. آسن تقویم پہ، اور کسی کو نہیں کہا، ہمیں کہا کہ ہم نے آسن تقویم پہ بنایا. تو آسن تقویم کا راز جس کے اندر ہے اس میں چیزیں کیا ہے؟ فنفختُ فیہ روحی، اللہ کی روح، اللہ اپنا امر اپنی روح جب اس میں ڈال دے، فرشتوں تم سجدے کرنا. اور دوسرا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدم کو میری شباہت پہ بنایا گیا. شباہت اور روح جب دونوں ملتی ہیں تو انسان کے اندر اللہ کی انرجی کا راز ہوتا ہے. دس از ناٹ اے کو انسیڈنس کہ آپ کے اندر بھی 5 سینسری سسٹم ہے. دس از ناٹ اے کو انسیڈنس کہ آپ کے اس جو دھاڑ جس کے اندر آپ کے میجر آرگنز ہیں، اس کے اللہ نے 5 چیزیں، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں اور 1 سر، 5. اس 5 کو سمجھیے، اور جیسے ہی 5 کے ساتھ ایک توحید کا ملتا ہے تو 6 ہو جاتا ہے. 15% نور. ٹھیک ہے. اور ڈارک میٹر 85%. 8 ایٹرنیٹی کا، ہڈن پاورز کا، چھپی ہوئی طاقتیں، اندھیرا. 5 سرکار. 8 اور 5 13. 12 اگر اللہ کا ہے، نیگیٹیوٹی کا نمبر کیا ہے؟ 13. 4 ڈائمینشنز کا. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن بہت شاندار کتاب ہے. ایسے ہی نہیں سورہ جن میں اللہ نے کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرکس. نمبر سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کل کا کل ہم نے بیان کر دیا، پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، ہر چیز یہاں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو تاریکی کا فلسفہ ہے یہ ہے کیا، اور پھر اللہ نے فلک سے شروع کیوں کیا. بگ بینگ بھی تو وہی ہے جہاں سے آپ کو لانا چاہ رہا تھا، بالکل چھوڑا میں نے، کہ مادی رازوں کو آغاز کرنے کا. پھر جب میں ایٹم کے اوپر بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیوکلیس کے الیکٹران پروٹون نیوٹران کے ساتھ ایک ذرہ ہوتا ہے جسے فوٹون کہتے ہیں. اس کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا، وہ ایز اٹ از ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ ایٹرنیٹی نور. واللہ نور السماوات والارض. سورہ نور کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی میں کوشش کروں گا بات کرنے کی، کیونکہ ہے ساری چیزیں پائپ لائن میں. آگے اللہ کی مرضی، اللہ نے زندگی دی، صحت سلامتی دی تو کر لیں گے، نہ ہوا تو اس کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے کام کرا لے. ہم نہ ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا فلک، اس کو سمجھیے، جو ذرے میں کائنات کا راز ہے. میں دوبارہ اب ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ہم تینوں کی نا اکٹھی ایک تشریح کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ یہ اللہ نے کہا کیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے ان تینوں آیات کو فلک، یعنی فلک کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بالکل تباہ کرنا اور نئی چیز کا آغاز کرنا. جیسے کائنات بنی، بالکل ٹھیک ہے. آیات تطہیر کا میں نے ذکر کیا کہ یہ پاکیزگی ہے. تو معوذتین، یہ 2 صورتیں یہ اتنی طاقتور صورتیں ہیں کیونکہ یہ آئی اکٹھی ہیں. فی الحال میں فرق کا ذکر کروں کیونکہ الناس کی ڈائمینشنز آگے چل کے اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں. یہ جو ہے نا آیت تطہیر کے جو اثرات ہیں، جو عصمت ہے، اس کے اندر اصل راز ہے ذرہ. جیسے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ذرے میں کائنات کا راز ہے. اول خلق اللہ نوری، اول آغاز سرکار، یعنی فلک کا آغاز سرکار. انا والی من نور واحد. ٹھیک ہے. اب یہ جو معوذتین ہے نا، اس کے اندر ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے سورہ فلک میں، جس کے بارے میں علامہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہہ لیں یا اس کی نریشن کی. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. سورہ زاریات میں ایک آیت ہے کہ ہم نے جو ہے اس آسمانوں کو بنایا اور ہم ہی سے وسعت دے رہے ہیں. یہ سورہ زاریات ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 47 ہے. سورہ زاریات کا نمبر کیا ہے؟ 51. ابھی میں نے آپ کو 15 بتایا، 15 اور 51 انرجی ایک ہے، 6. اللہ اور توحید، یعنی سرکار ختمی مرتبت اور اللہ کی انرجیز کا مرجر اور اس کے ساتھ توحید، 6. آیت کا نمبر 47. 7 اور 4 11. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین 92. 9 اور 2 11. اس 11 کو سمجھیے گا، یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے یہ 92.
47 92 انرجی تقریباً ایک جیسی بیہیو کرتی ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اب پوری کائنات میں گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ 1 سے لے کے 9 تک, ٹھیک ہے. پارا کون سا ہے؟ سورہ زاریات کا, جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وسعت دے رہے ہیں. 27 2 + 7 9 تکمیل. یعنی اللہ اپنی بات کو بالکل فل سٹاپ لگا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے, ہم وسعت دیتے ہیں جب تک چاہیں گے, ہم اس کو چلائیں گے جب چاہیں گے, بند کر دیں گے, میرا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے. یہ اللہ قرآن پاک بڑی خوبصورت چیز ہے. مجھے قرآن پاک کے میں نے گرامرز, رموز و قاف شاید نہ آتے ہوں, ویسا یقیناً نہیں آتے, میں نالائق آدمی ہوں, لیکن قرآن پاک کی انرجی کو سمجھنے کی اللہ نے کو تھوڑی سی توفیق دے دی. بالکل سر. اس کو جب میں سمجھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو معوذتین ہیں یہ ہر قسم کے جسمانی تحفظ کی بات کرتی ہیں, صرف جادو ٹونا نہیں. آپ کے اندر کوئی بیماری ہے, آپ کے اندر کوئی ٹاکسکس ہیں, ٹاکسنس, فزیکل, میٹا فزیکل, میڈیکل, سائیکولوجیکل, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ذہن کے اندر خناس, ذہن کے اندر جو ہے وہ برے خیالات, ذہن کے اندر بیماری, ذہن کے اندر شرک, ذہن کے اندر جو ہے وہ نفاق, حسد, کینہ, بغض, یہ دونوں صورتیں صرف ظاہری باتیں بھی نہیں کرتی, باطنی باتیں ملا کے کرتی ہیں. ہر چیز کا علاج ہے. یعنی جادو بھی کیا کرتا ہے؟ جادو اصل میں کرتا کیا ہے؟ اندر کے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے, بے شک, جیسے جان چلی جاتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. زہر بھی کیا کرتا ہے؟ اندر کے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے, جیسے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جادو بیسیکلی اندر کی انرجی کے اسپارک کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سورت 7 ہجری میں آئی, 7 تخلیق کا عدد ہے. جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تو اس کا تعلق جادو سے زیادہ کسی بھی قسم کے ٹاکسن سے ہے, چاہے وہ سوچوں کے ٹاکسن ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں. یعنی وہ سارے ٹاکسنز جتنے بھی اس علاقے میں فزیکل تھے یا آنے والے وقتوں تک جتنے بھی ہیں, ان کو اللہ نے کیٹر کر لیا ہوا ہے. کس آیت کے ذریعے؟ جس کی میں نے ذکر کیا کہ آپ کے قریب نہیں کوئی آ سکے گا. جب اللہ کہتا ہے رسالت آپ کو کہ آپ کو اللہ ان کے ہاتھوں سے بچا لے گا, تو پھر اس لیے کربلا سرکار ختمی مرتبت پہ نہیں, مولا امام حسین پہ ہوئی, جو رسول اللہ کی لیگیسی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چونکہ زہر والا حملہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی ساخت کے اوپر حملہ تھا, اس لیے اللہ نے پوری صراحت سے 11 آیتیں بھیجی. 92 سرکار کا 11, ان دونوں صورتوں کا فلق اور ناس کی آیات ٹوٹل 5 اس کی, 6 اس کی, 11. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ سازش کو اللہ نے مکمل طور پہ چیر پھاڑ کے ختم کر دیا. یعنی فلق کا ایک مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کے ختم کر دینا, یعنی جڑ سے کاٹ کے ختم کر دینا. صرف سرکار نہیں, کائنات میں جس کو جو مسئلہ ہو, بیماری کا, حسد کا, کینے کا, نفاق کا, کسی طرح کا, یہ صورتیں اس کا علاج ہیں. یہیں پہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ حسد, کینہ, بغض, اس کے بارے میں سورہ فلق ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے؟ سورہ فلق سے کی آخری آیت ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے والی ایک آیت کو چھوڑ کے ہم آگے اگر بڑھیں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ من شر نفاسات فی العقد, کہ گرہوں پہ جو ہے وہ گانٹھوں پہ جو ہے وہ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے. گرہ کو سمجھیں, گرہ کیا ہوتی ہے؟ گرہ صرف رسی کے اوپر نہیں ہوتی, اور اگر رسی کے اوپر ہی سمجھیں تو ڈی این اے کی چین کو کبھی آپ نے دیکھا کیا ہوتی ہے؟ وہ رسی کی طرح گول نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے. اس کی انرجی آپ کے لیمف نوڈ سے نہیں گزرتی. آپ کی باڈی میں جتنے ساری چیزیں ہیں وہ جوائنٹس کے اوپر نہیں ٹکی ہوئی. آپ کا بدن بھی تو گرہوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے جوائنٹس میں. آپ کے پورے جسم میں جتنے جوائنٹس ہیں وہ جوائنٹس جو ہیں بیسیکلی وہی گرہ ہیں نا, بالکل ایسے, جس کے اندر آپ کے جینیٹک کوڈنگز ہیں.
جس کے اندر آپ کی چیزیں ہیں، تو کیا صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو؟ نو، آپ کی جینیٹکس، ایسی چیزیں جس کا سیلولر لیول کے اوپر، یعنی سیلولر لیول کے اوپر جینیٹکس جو ہے وہ آج کل جنہیں لمف نوڈس ہیں، یعنی آج بھی ہم اگر جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیکل کو پڑھیں، اگر کینسرس سیل لمف نوڈس تک پہنچ گئے، اب لمف نوڈس ہوتے کیا ہیں کہ آپ کے جوائنٹس کے اندر جو ہے وہ لکوڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیجوں کی طرح کے، جو کہ آپ کی امیونٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ جو جوائنٹس ہیں، یہ جو گرہیں ہیں آپ کی باڈی کی، یہ آپ کی پوری باڈی کا محافظ یعنی سیکیورٹی سسٹم ہے. آپ کے لمف نوڈس جو ہیں بیسیکلی امیونٹی وہاں بوسٹ کرتی ہے. تو امیونٹی لمف نوڈس میں آپ کے جوڑوں میں جو ہے وہ جہاں جہاں بھی آپ کی باڈی میں جوائنٹس ہیں، اس سمجھیے کہ یہ جو جوائنٹس جو ہے یہ آپ کا پورا بدن انہی میں بندھا ہوا ہے. من شر نفاساتی فی العقد، جوڑوں پہ، گرہوں پہ، رسیوں پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ہر طرح کا شر، ہر طرح کا شر. اور پھر یہ بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے وَمِن شر حاسد اذا حسد. یہ 4 آیتیں پیچھے ایک ہی سسٹم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور پھر چاروں آیتوں کے بعد یعنی اللہ پہلے کہتا ہے کہ جی فلک کے رب سے پناہ، یعنی فلک کے رب جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، اور اندھیرے سے کہ جب وہ چھا جائے، جب تاریکی آ جائے، اور پھر ان کے شر سے جو گرہوں پہ پھونکے مارتی ہیں. بیماری، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا. قرآن پاک سمجھیے بہت خوبصورت کتاب ہے. مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا. قرآن پاک لا ریبہ فی کتاب ہے. جب یہی نیگیٹیوٹی آپ کی باڈی میں جاتی ہے، میڈیکل کی ٹیکسٹ بک کی بالکل جو ہے اس کے آغاز میں یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، خاص طور کے اوپر ہومیوپیتھی کی جو کتاب ہے اس کے بالکل آغاز میں یہ جملہ ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. تو بیماری صرف وہ نہیں ہے، بیماری صرف جادو نہیں ہے، بیماری سائیکولوجیکل بھی ہے. بیماری آپ کے اندر گناہوں کی بیماری ہے، آپ کے اندر آلودگی ہے، سارا کچھ، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی گرہیں، ہر طرح کی، عقل کی بھی تو گرہیں ہوتی ہیں، نفسیاتی پرابلمز بھی تو ہوتی ہیں. اب اسی طرح ایک اور چیز، جب ہم جو ہے وہ حسد کی بات کرتے ہیں، حسد یا نظر، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ جب کسی کو کوئی نظر لگتی ہے، میں چونکہ یار 20 سال سے زیادہ ہو گیا، میں زوڈے کنسلٹنسی بھی تو کرتا ہوں، یہ تو میری کوئی ریسرچ ہے اور میں کتابوں کو تھوڑا بہت پڑھتا رہا ہوں تو یہ آتا ہے، وہ تو میں نے ویسے بھی اس کو سیکھا ہوا ہے. قرآن الفا نومیرکس میں میری اسپیشلائزیشن ہے تو میں نمبرز کی بات کرتا ہوں. 90% وہ کیس آتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوتی وہ نظر ہے. 90% وہ کیس ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ اورا کام نہیں کر رہا ہوتا اور دنیا اس کو جادو سمجھ رہی ہوتی. حالانکہ جادو مطلب اب اتنا بھی کامن نہیں ہو گیا کہ سارے بندیاں نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے. منفی طاقتیں اتنی تگڑی نہیں ہو سکتی کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جائیں. میں لوگوں کو یہی تو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے نور سے نوری ہو جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کو میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نور کافی ہے. لیکن اب چونکہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں تو پھر آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں نا، اگر کسی سڑک کے اوپر روشنی ہے، آپ سائن بورڈ پڑھ کے سفر کر سکتے ہیں، جبکہ وہاں اندھیرا ہے یا دھند ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کو فالو، جیسے آپ دھند میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ سڑک پہ لگی ہوئی لائنوں کو فالو کرتے ہیں. تو ہم لوگ سڑک پہ لگی ہوئی وہ لائنیں ہیں جنہیں آپ نے دیکھ کے صرف اپنا راستہ لینا ہے. موٹر پہ کسی کی راستہ، کسی کا گاڑی، کسی کی وہ جانے اس کا کام جانے، ہم صرف راستہ دکھانے تک ہیں، اس سے آگے ہمارا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آیت جو ہے نا یہ صرف اور صرف آپ کے جادو کو نہیں بتاتی، یہ آپ کی جینیٹکس میں، یعنی آج کل بچوں میں آٹزم آ رہا ہے نا. ہاں بالکل. آج کل بچوں میں آٹزم بہت کامن ہو گیا ہے. آج کل
ڈاؤن سنڈروم دنیا میں بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. بچوں کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس اس وقت بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا نیگیٹیوٹی کی طرف آ رہی ہے. بچوں سے زیادہ بڑوں میں ڈپریشن، انگزائٹی، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہونا آج دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سارے اسپیکٹرم کو سورہ فلق بیان کرتی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو ہاں بس ٹھیک ہے. نو، اس کو ڈیپ ڈاؤن میں دیکھیں. جسم، جیسے میں نے آپ کو کہا، لمف نوڈس جو ہے وہ امیون سسٹم سارا، اس کو سمجھیں. اب اس سے اگلی آیت جو آپ نے پوچھا ہے کہ حسد جو والی. ہے حسد والی. ٹھیک ہے. تو حسد جو ہے وہ من شر حاسد اذا حسد، یہ صرف ایک اخلاقی برائی ہے نہیں. جب یہ حسد، یہ بری نظر ہوتی ہے تو یہ آپ کے پورے مسکولر سسٹم کو کلیپس کرتی ہے. اس لیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ بری نظر انسان کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. اور ایک اور کہاوت ہے، کچھ لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، مجھے اس کا خیر ریفرنس نہیں ملا تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا. ہو سکتا ہو کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیں کہیں ایک چیز، میں بار بار گھما پھرا کے اسی طرف آ رہا ہوں کہ سرکار کا باڈی ہو رہا اور ہمارا باڈی ہو رہا ایک جیسا ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کائنات کے مالک ہیں. پیٹنٹ شپ کائنات کی اللہ نے ان کے نام لکھی ہوئی ہے. لو لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ان کے سر کے اوپر ہے. اگر انہوں نے کبھی یہ کہہ بھی دیا نا بشروں مثلکم، تو ہم مان جائیں گے اسی طرح. یعنی میرا کوئی دوست ہے، وہ کمشنر ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ شاہ جی میں تو آپ جیسا ہی ہوں، آپ جیسا ہی ہوں، تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ گھر جائیں، آپ کی جگہ کمشنر میں بھی آپ جیسا ہوں. تو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم برابری کرتے ہیں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے. واہ. ہم ویسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب صحابہ کرام نے، حالانکہ سرکار نے کہا کہ روزے ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو. سرکار 15 دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے روزے رکھے. مسجد نبوی میں 2 صحابہ کرام کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے. سرکار نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ ان کا جی آپ نے اتنا لمبا روزہ رکھا تھا، ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے تو ہم تو بے ہوش ہو گئے. سرکار نے کہا کہ تم مجھ جیسے نہیں، مجھے میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تم وہی کہو جو میں نے بتایا ہے وہ کرو. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. معراج وہ کر سکتے ہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اگر ہم اس بات کے اوپر دیکھیں سرکار کا کہا ہوا بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ رہا، لیکن جس طرح اس کے اسپیکٹرمز ہیں، انا بشروں مثلکم کا مطلب ہے کہ میرے بشری تقاضے تم جیسے ہیں. مجھے پتھر لگے گا، خون نکلے گا، مجھے پہ حملہ ہوگا، دندان مبارک شہید ہوں گے، لیکن میرا نور تم جیسا نہیں ہے. بے شک. تو ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب اللہ نے کہا کہ کائنات کی ہر ریڈیشن آپ اس سے بلند ہیں، آپ اس سے بہت بلند ہیں، تو ان کا مطلب ہے ان کا مسکولر سسٹم بھی ویسا نہیں ہے کہ ان کو نظر لگ سکے. ان کا مسکولر سسٹم بھی ویسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی منفی طاقت جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکے. تو پھر کس کے لیے؟ ہمارے لیے. واسطہ سرکار ہیں، لیکن الٹیمیٹ ایم ہم لوگ ہیں. ہم تمام بنی نو انسان، تمام بنی نو جن، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. اللہ جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر نکل سکتے ہو نا جو ہے اس کائنات کی لیئر سے، اقطار لیئرز. پھر جب آگے ان آیات کی طرف آؤں گا نا کہ جس میں کائنات کی لیئرز کا ذکر ہے، 7 زمینوں 7 آسمانوں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اقطار السماوات کیا والارض کیا، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کہا نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے اس کی مرضی کے بغیر. مجھے اس کو پتہ کیا کرنا ہے. یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں نا، حسد، نظر، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں.
یہ انسان کے مسکولر سسٹم کو تباہ کر دیتی ہیں. نظر لگتی ہے تو کیا نظر پتھر کی طرح لگتی ہے؟ یا جادو ہوتا ہے تو کلو گزوں میٹروں میں ہوتا ہے کہ اتنے کلو جادو ہو گیا, اتنے من جادو ہو گیا, اتنے کلو اتنے جو ہے وہ ٹن کا جادو ہو گیا. وہ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈسٹرب کرتی ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کی تو کوئی طاقت سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین اور آل رسول کے یہ سوچنے سمجھنے کے نظام کو ڈسٹرب کر دے؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے ذہن میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی یہ خیال آتا ہے تو سر وہ قرآن جو سرکار کی زبان سے نکلا ہے, وہ دین جو سرکار نے بتایا, وہ کلمہ جو سرکار کا ہم نے پڑھا ہے, سب سٹیک پہ آ جاتے ہیں. سب کا سب سٹیک پہ آتا ہے. سر اللہ اپنے دین کو تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تو ایک چھوٹے سے بالکل چھوٹے سے جو ہے نا وائرس کا بھی رب وہی ہے نا, ایک جراثیم کا رب بھی وہی ہے اور ایک انسان کا رب بھی وہی ہے. یعنی کم سے کم ترین مخلوق سے لے کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مخلوق کا رب تو وہی ہے نا. تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین نے جادو کیا ہو اور سرکار پہ ہو گیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان اس بات کو ماننے کی نہیں ہے, میں یہ اس ایٹرنٹی تک میں نہیں مان سکتا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کائنات کی سب سے بڑی ایٹرنٹی کیا ہے؟ اللہ. اور اس ایٹرنٹی کے ساتھ سب سے پہلے جڑا ہوا کون ہے؟ سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین لو لا لما خلقت الافلاق. سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین, یعنی جن کا نام شفا ہو, جن کے واسطے وسیلے سے ہر بیماری جادو ٹونا دور ہو رہا ہو, ان کے اوپر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے؟ سر میں نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اس صورت کا جو میتھمیٹیکل سسٹم ہے نمبرز, خاص طور پہ ان دونوں صورتوں کا, یہ بہت بڑا ہے, بہت خوبصورت ہے. سر شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ اس صورت کا نمبرز کے ساتھ, بلکہ قرآن پاک کا نمبرز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تو نمبرز کی طرف آتے ہیں, اس بات پہ آپ نے کہا تھا کہ میں لاسٹ میں جا کے بتاؤں گا. بالکل ہاں جی, قرآن پاک میں پوری اعداد بہت پاورفل ہیں. سورہ جن آخری آیت, وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک وآسا کل شیء عددا, ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا. اس عدد کو سمجھیں, اس کا میتھمیٹیکل سسٹم اتنا زبردست پاورفل ہے سورہ فلک کا, بلکہ سورہ فلک اور سورہ ناس دونوں کا. میں ایک ایک کر کے نا آپ کو چیزوں کو, میں جس پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی صورت جو اتنی دیر سے بات کروں, میں بات کر رہا ہوں زہر کے اثر کی. سم عربی میں زہر کو کہتے ہیں, اردو میں زہر ہوتا ہے. دونوں کے اعداد کو جب میں نے کیلکولیٹ کیا, صورت کے ساتھ میچ کیا, تو مجھے یہ بڑا کمال قسم کا میریکلس قسم کا میتھمیٹیکل سسٹم نظر آیا ہے. جب بھی میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں نا, تو ایسے ہی میں کسی چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوں نا, تو صرف یہ سوچ کے کہ یار فلاں آیت فلاں صورت یہ نمبر کے ساتھ میچ کرتی, ذرا کھول کے دیکھیں تو جواب ایگزیکٹلی ہوتا ہے. اتنا کمال کا میتھمیٹیکل سسٹم ہے قرآن پاک کا, اتنا کمال کا جو ہے وہ فزکس کا سسٹم ہے. اب سب سے پہلے سورہ فلک کو شروع کرتے ہیں. سورہ فلک, ٹوٹل کلمات یا کل الفاظ اس صورت میں کتنے ہیں؟ 23. 2 + 3 5. ابھی عرض کیا, اللہ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی انرجی جہاں مرج کرے گی وہاں 5 ضرور ہوگا. اس کی آیات کتنی ہیں؟ 5. ٹھیک ہے, اور یہ حیرت انگیز چیز ہے. اب سمجھیے ایک اور چیز, سورہ فلک اور سورہ ناس کی ٹوٹل آیات کتنی؟ 11. قرآن پاک پورا کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال 5 مہینے 10 دن. 23 سال 5 مہینے 10 دن, 2 + 3 + جو ہے 5 + 1 + 0 جمع کریں گے تو کتنا آئے گا؟ 11. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد 92 9 اور 2 11. سورہ فلک اور سورہ ناس کی کل آیات 5 سورہ فلک کی, 6 سورہ ناس کی, ٹوٹل 11. اس کو سمجھیے, ایک ایک چیز اس کی
اور یہ کائنات میں جو ہے وہ ایک اور سورہ فلق کے اندر استعمال ہونے والے کل حروف کتنے ہیں؟ 74، 7 اور 4 11۔ سورہ محمد قرآن پاک میں نمبر 47، 7، 4 اور 7 11۔ کو انسیڈنس نہیں ہے پورا قرآن، نو اٹس از ناٹ کو انسیڈنس۔ پھر میں آپ کو پہلی ویڈیو میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن پاک میں، ابھی میں جس کا ذکر کروں کہ واقعات ہوتے ہیں اور آیات آ جاتی ہیں، تو کیا قرآن پاک واقعات کے تابع تھا یا واقعات قرآن پاک کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہو رہے تھے؟ اس کو آپ سوچئے گا۔ قرآن پاک ایٹرنیٹی پہ آ چکا ہے۔ انا انزلنا، جب سورہ قدر کے اوپر بات کروں گا نا تو یہ مجھے یاد کروائیے گا کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل کر دیا ہوا تھا، ایک جگہ نازل کر دیا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ویسے میں نے پہلی ویڈیو جو سرکار ختمی مرتبت اور قرآن اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو بھی کی تھی۔ بالکل۔ تو جو قرآن نازل ہو گیا ہوا تھا وہاں سے پھر وہ آتا کیسے تھا؟ تھوڑا 23 سال 5 مہینے 10 دن میں آیا کیسے؟ 74، 7 اور 4 11۔ اس صورت کی کل آیات بھی 5، تو 5 کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اہل بیت اطہار جن کو رسالت مآب نے ایک چادر میں اکٹھا کیا تھا اور آیت آئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سرکار نے اسی چادر کے دونوں پلو پکڑ کے کہا تھا ہؤلاء اہل البیت، یہی میرے اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کتنے تھے؟ 5۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پاک بی بی سیدۃ العالمین، مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، 5۔ کائنات میں جہاں اللہ کا رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا، بے شک، دیٹ از فار فیکٹ، ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ موبائل میں کتنے لوگ تھے؟ 5۔ یہ ہستیاں اس لیے سرکار کے گرد نہیں ہیں کہ یہ کوئی رشتہ دار ہیں، لیکن اب آپ یہاں پہ اس آیت کا ایک اور ترجمہ سمجھیے۔ حدیث کساب پوری بڑی مستند ترین حدیث ہے، جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ ان کے راوی ہیں، اور بہت 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 مضبوط ہے، اس کی سندیں سکہ حدیث میں۔ ابھی میں سکہ حدیث ہوتی کیا ہے، جو حدیث کو جانتے ہیں۔ اب یہ جو اہل بیت ہیں، موبائل میں کتنے ہیں؟ 5۔ یہ ہستیاں اس لیے نہیں مقدس کے رشتہ دار ہیں، بیٹی ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں، نو، یہ اپنی ذات میں پاورفل ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اس گھر کو اس وقت سے جانتا ہے نا جب یہ عالین میں، تو جب یہ لوگ کسا کے اندر ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو پتہ کون ہے؟ حدیث کسا میں یہ جملے کیسے ہیں کہ جبریل نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ جبریل تو ان کے گھر میں آتا تھا، جبریل تو قرآن لاتا تھا، جبریل تو سارا کچھ لاتا تھا، جبریل تو عالین سے جانتا ہے، جبریل تو اس نور کو تب سے جانتا ہے جب خلق نہیں ہوا تھا، جبریل تو کون سے جانتا ہے ان کو۔ پھر جبریل نے پوچھا کیوں کہ یہ کون ہے؟ اور پھر اللہ نے یہ کیا تعارف کرایا؟ پھر کبھی زندگی رہی آیت تطہیر کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ آیت تطہیر کے اوپر ایک پوری ایپیسوڈ علیحدہ کروں، یہ ایسی ہے، آیت الکرسی کے اوپر علیحدہ کروں گا، آیت تطہیر کے اوپر علیحدہ کروں گا، آیت اشتراک کے اوپر ایک علیحدہ ایپیسوڈ کروں گا، کوشش کروں گا، آگے اللہ کی مرضی انشاءاللہ۔ تو آیت تطہیر میں اللہ نے جو تعارف کرایا ہے اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، وہ مادن رسالہ، رسالت کی مادن ہے، ہم فاطمہ، پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے، و ابوہا، ان کے والد ہیں، و بالوہا، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، ان کے بچے ہیں۔ کبھی اس کو سمجھیے گا کہ آیت تطہیر میں کیا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا 11، تو یہ 11 معوذتین کی 11 آیتیں، اور یہ جو 74 کا جو میں نے بتایا ہے اور یہ سارا، یہ ایک چیز بڑی واضح بتاتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بشری تقاضے کا ذکر ہے اس میں، زہر کا، جادو کا نہیں، مجھے سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں زہر کے اعداد۔ زہر کے اعداد ہیں 212۔ زہر کے اعداد نکالیں تو نمبر آتا ہے 212۔ 2 + 1 + 2 جمع کریں کیا آئے گا؟ 5۔ اچھا، سم کے جو آیات ہیں، سم عربی میں زہر کو سم کہتے ہیں نا، وہ ہیں 100۔ 5
جمع 1 توحید 6 6 زہر، یہ بار بار وہی ہے. سورہ فلق جو ہے نا وہ اس کا جو ہے 100 یعنی 100 کی طاقت کو 100 کو سمجھیے گا، یعنی 100 ایک ہے توحید، یہ تمام کا تمام 1 + 0 0 = 1 1 توحید. قل هو اللہ احد، احد کی انرجی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ سم کی طاقت آ کے رکتی ہے وہیں سے فلک کا آغاز ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ دنیا کی نگیٹیوٹی آ کے ختم ہو جاتی ہے، چیر پھاڑ کے ختم کر دی جاتی ہے جڑ سے. فلک جڑ سے کاٹ کے ختم کرنا، چیر پھاڑ کے ختم کرنا، چیر پھاڑ کے باہر نکالنا، سارے ترجمے ہیں. تو جہاں پہ اس سم کی طاقت رک جاتی ہے آ کے، وہاں سے فلک کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ زہر نے اثر شروع کیا تھا وہاں سے. اب آپ کو ایک فلک میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. فلک فے لام کاف، تو آخری حرف کیا؟ کاف. جس دن سورہ کاف کی انرجی کے اوپر، یعنی سورہ کاف، کہف نہیں، سورہ کاف کی انرجی کے اوپر جب بات کروں گا نا تو آپ کو بتاؤں گا یہ کاف ہے کیا. کاف کو سمجھیے، یعنی جہاں پہ زہر کا اثر جو ہے وہ آیا، جہاں جیسے ہی فلک کا کاف آیا اس نے ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کر دیا. کاف، کاف جو ہے نا اس کے عدد بھی 100 ہے، سم کا عدد بھی 100 ہے، اور صرف کاف کا عدد بھی 100 ہے. یعنی جہاں پہ زہر کو ختم ہو کے سارا کچھ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے وہاں یہ کاف اکیلا کھڑا ہے. تو حروف مقطعات کا ترجمہ مجھے نہیں آتا، لیکن حروف مقطعات کی انرجی آتی ہے. حروف مقطعات میں یہ کاف بہت اہم چیز ہے. سورہ کاف پہ ذکر کریں گے تو پھر اس کو کریں گے بھی لمبا ہو جائے گا. ضرور سر. ٹھیک ہے، اس کی کاف کی طاقت جو ہے نا بہت بڑی طاقت ہے. پھر اب آ جاتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے اوپر. ٹھیک ہے، ان 11 آیات کو اللہ نے جو ہے اکٹھا کیسے کیا ہے. سورہ فلق کے جو ہے وہ 210 ہیں. 3 اللہ کے عدد 12، 210 اور 12 یہ ایکولنٹ ہے 3. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اتنی بڑی طاقت ہے. 66 6 اور 6 12 2 جمع 1. یہ بڑی کمال کا سیکوینس ہے قرآن پاک کا. یہ میں اس وقت، یہ چونکہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا اس لیے میں تھوڑا سا اس کو کم بھی کرتا ہوں. ان 11 آیات کو اصل میں سرکار ختمی مرتبت جو ہے بادشاہ کونین کے ظاہری سسٹم کی پروٹیکشن کا کوڈ ہے. جیسے آتھورائزیشن کوڈز ہوتے ہیں نا، کسی آپ بلڈنگ میں جائیں، تھم امپریشن یا ہینڈ امپریشن یا کارڈ آپ سویپ کرتے ہیں تو وہ دروازے سارے کھل جاتے ہیں. تو یہ کائنات میں ہر دروازے کے کھلنے کا کوڈ، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ساتھ جڑنے کا کوڈ، یہ ان 11 آیتوں میں سرکار کے ظاہری جسم کے امپیکٹ کے ساتھ جڑنے کا. یعنی آپ کے ظاہری نظام کو سورہ فلق نے کیا کیا، سورہ فلق اور ناس نے کیا کیا. سرکار کے اوپر زہر کا اثر ہوا، سورہ فلق اور سورہ ناس اتری، سرکار نے اس کو تلاوت فرمائی تو وہ سارا کچھ پلٹ دیا گیا. سرکار کا ظاہری سسٹم ریسیٹ ہو گیا. ظاہری میں باطن کی بات ہی نہیں کروں، باطن ہمارے ماورا ہے، ظاہری سسٹم ریسیٹ ہو گیا. یعنی وہ جو اقتدار اعلیٰ ہے، وہ سورینٹی ہے، جو کون کا مالک ہے، وہ بھی کل کہہ کے سرکار کے ظاہری سسٹم کو ریسیٹ کر رہا ہے. سمجھیے یہ کتنی بڑی طاقت ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق کے اعداد ہیں، فلق کے 210 میں نے ابھی بتایا 3. بالکل. سورہ ناس کے اعداد کتنے ہیں؟ 111. وہ بھی 3 اور 3 6. ابھی بتایا سرکار کی انرجی، اللہ کی انرجی، جمع توحید 6. اب آپ سمجھیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 2 ایسے سیمی سرکل ہیں، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ہر نیگیٹیوٹی کا، ہر تکلیف کا، بیماری کا حصار کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہی دائرے میں ختم کر دیتے ہیں. جیسے زہر کا حصار کر کے انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا. اب اس کا ایک اور سیکوینس آپ کو بتاؤں. سورہ
فلک کا 210 اور سورہ ناس کا 111 جمع کریں 321 321. الٹی گنتی کا آغاز کہاں سے 321 یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں بن گئی ہیں. اب اس کے بعد اب واپس ڈکلائن انا للہ و انا الیہ راجعون کا سیکوینس اس کے اندر ہے. کائنات کے لپیٹے جانے کا سسٹم ہے. جب سرکار سے پوچھا گیا سرکار قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہوں, میرے بعد قیامت کا انتظار کرو. سورہ قیامت کی جب بات کریں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک جملہ جو میں نے بالکل شروع میں چھوڑا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شر یعنی جو ہے نا وہ شر کے اعداد جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں شین اور رے, یہ بنتے ہیں ٹوٹل 500 300 جمع 200 500 وہی پازیٹیو طاقتیں. اللہ اور رسول کا مرجر پازیٹیو ہو تو عروج, اور اللہ ہی اور رسول کے مرجر میں اگر نیگیٹیوٹی آ جائے تو وہ اتنی نیگیٹیوٹی کہ جو کائنات کی سب سے زیادہ, خالق تو اللہ ہی ہے نا, شیطان کو بھی تو اللہ نے ہی مہلت دی نا, تو جتنی مہلت دی شیطان جو کچھ کر سکتا ہے. یعنی پازیٹیوٹی, جیسے اللہ کہتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے قریب ہو تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے نوری ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اللہ سے دور ہو تو درندے بھی اس سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں, وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. او وشد من القسوہ والی آیات کہ ان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں کہ جو ہے قسوہ سیاہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب یہ اعداد ہے 500. شر من شر کل ما خلق, اور پنجتن پاک کے جو اعداد ہیں ان کے ناموں کا مجموعہ کتنا بنتا ہے 583. اور اللہ نے کیا کہا آیت تطہیر میں کہ رجس ان سے دور ہے. تو شر کے اعداد 583 میں سے 500 نکال لیں تو باقی کتنے بچیں گے 83. 8 اور 3 11. 92 سرکار کا, 9 اور 2 11. 110 مولا علی کا 11. 128 مولا حسین کا 11. مولا حسن کا 11. سر اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے آپ, یہ قدرت کا بنایا ہوا سیکوینس ہے. یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو ان کے نور مطلق میں کتنی تاثیر ہوگی, ان کی ذات میں اتنی تاثیر ہے. تو یہ پورا قرآن پاک, یہ ساری صورتیں یہ اتنی کمال کی میتھمیٹیکلی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نا. اور یہ جو خاص طور کے اوپر اس کی جو آیت ہے یعنی آخری من شر حاسد نزا اسد, تو اس آیات میں بھی یہ 5ویں صورت ہے, 5 میں نے کہا تھا اللہ اور رسول کا مرجر, اس میں بھی ومن شر حاسد نزا اسد 5 کلمات ہیں, 5 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی 5 اللہ اور رسول کے مرجر کی نشانی ہے. ایک ایک چیز یعنی کسی بھی طرح کا شر ہے, بیماری ہے, ٹونا ہے, سرکار پہ نہیں ہم پہ, اس کا علاج یہ ہے. اور اس کا علاج کہاں ملے گا؟ کل میں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کی اہل بیت کی پناہ میں آ جائیں گے, بچ جائیں گے, ورنہ مارے جائیں گے. تبھی تو سرکار نے کہا تھا ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدایت, کہ حسین جو ہیں وہ نجات کی کشتی ہیں. پھر سرکار نے یہ کہا تھا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح, کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ النوح کے جیسی ہے. من رکبھا, جو ان کے ساتھ سوار ہو گیا, نجات پا گیا. اس کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ نہیں آتی. یہ سورہ فلک چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے, کائنات کی انرجی کا کنٹرولنگ سسٹم ہے. یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اہل بیت کی برتری کا اعلان ہے. یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر کی پاکیزگی کا اعلان ہے. یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہر قسم کی پروٹیکشن کا اعلان ہے. اب اس کے بعد سورہ ناس کے اوپر آگے چل کے میں ضرور بات کروں گا کیونکہ وہ اس سے جڑی ہوئی ہے, لیکن چونکہ اس وقت سورہ فلک کے اوپر بات کر رہا تھا, اگلی ایپیسوڈ میں سورہ ناس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا کہا, اس کی 6 آیتوں کے اندر کیا راز ہے, اور اس کی 5 آیتوں کا تو میں نے بتا دیا, اب اگلی 6 اور پھر ملا کے 11.
اس کا میں نے انٹروڈکشن تو دیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس کے اوپر ضرور کام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ تفسیر قرآن سیریز کی آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم سورہ ناس کی ایک مکمل تفسیر لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے.